2018 میں تو ان کے معاملات اور تھے. اب کون ہے جو ان کو اس خصوصی طیارے کی سپورٹ بھی دے رہا ہے جس کی بیس پر یہ اتنے بڑی باتیں کر رہے ہیں, جو آپ کے نزدیک کی بڑی باتیں کر رہے ہیں وہ مطالبات ہیں جن کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے اب یہ راستے میں کیوں آ گئے؟ 2018 کے الیکشن کا یا 2018 میں جو جیٹ طیارے کا پائلٹ تھا وہ جنرل فیض حمید تھا, اور جنرل فیض حمید جو پکڑا گیا تو ان کے سارے کرتوت انہوں نے بتا دیے کہ انہوں نے فوجی بغاوت کا کیا پلان بنایا تھا, اپنے آپ کو تھایات آرمی چیف, عمران خان کو تھایات صدر پاکستان, اور کس طرح جو ہے نا وہ جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنا تھا, کس طرح پیٹرول بم زمان پار سے پھینکنے تھے, کس طرح شہدا کی یادگاروں کو جلا کے راکھ کرنا تھا. تو اس نے تو انکشافات کر لی ہے. اس وجہ سے جب یہ پائلٹ پکڑا گیا اور ان کا طیارہ جو 2 تاریخ کو رن وے پہ آ جائے گا تو یقیناً یہ مطالبات نہیں ہوں گے, اور مطالبات چھوٹے موٹے ہوں گے تو وہ ضرور مانے جا سکتے ہیں. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب یہ سارے انکشافات کر چکے ہیں ابھی, کہ یہ سارے معاملات کی پلاننگ, یہ آپ خبر دے رہے ہیں, آپ یہ اوتھینٹک چیز آپ شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ جنرل صاحب نے یہ انکشافات کر دی ہیں کہ یہ پلاننگ تھی تحریک انصاف کی؟ دیکھیں میں کوئی مخبر خاص تو نہیں ہوں کہ آپ کو اوتھینٹک خبر دوں, میں ان کے گھبراہٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں. جو یہ گھبرا رہا ہے, ان کی جو ٹانگیں کانپ رہی ہے نا, اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جنرل فیض کے بارے میں جب وہ پکڑا گیا تو کہہ رہے قوم کا اثاثہ ہے, دوسرے دن بولا کہ جنرل فیض کی اوپن ٹرائل کراؤ, تیسرے دن کہتا ہے کہ ہماروں سے کیا واسطہ. تو ان چیزوں سے, اور آج جو مذاکرات پہ یہ راضی ہوئے تو بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جنہوں نے کرتوت کھیلے ہیں جنرل فیض کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کے, وہ بے نقاب ہو چکا ہے. اس وجہ سے ان کو پتہ ہے ایک شخص نے اگر چوری نہیں کی ہوتی تو وہ کیوں گھبراتا ہے. جب ایک شخص پاک ہے, شفاف ہے, تو ان کو کسی جرم سے تو تعلق نہیں ہے, نہ اس کو گھبرانا چاہیے. یہ جو اتنے گھبرائے ہوئے, کل تک یہ گالی گلوچ کر رہے تھے, ہماری یا نولی کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے, آج مذاکرات کے لیے منت اور پاؤں پڑنے میں یہ اتر آیا. تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے انکشافات سارے ہو چکے ہیں. لیکن ہم جو بحث یہ کر رہے تھے کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے یا نہیں, فردوس شمیم نقوی صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ مذاکرات ہیں ہی نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 مطالبات آپ کے سامنے آ رہے ہیں میڈیا پر بھی, اسیران کی رہائی کے حوالے سے, 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے حوالے سے, یہ مذاکرات کے لیے آج بھی ہماری پری کنڈیشنز ہیں. دیکھیں یہ پری کنڈیشن تو آج مجھ سے دستخط کر کے ان کا نہیں منظور ہوگا. یہ جتنا مرضی ہے پرواز 1,40,000 فٹ پہ لے جائے, یہ تو نہیں ہوں گے اس کے. اس وجہ سے کہ مذاکراتی ٹیم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے عدالت کے کہ اس کی ریلیز آرڈر داخل کرے. دوسری بات یہ کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا رہے, میں قانون کے طالب علم کے حصے سے آپ بتا دوں, قانون شہادت کا آرٹیکل 164 کلیئر ہے کہ کوئی ویڈیو آڈیو جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو شیئر کی ہے, وہ اگر جعلی ہے تو الگ بات ہے. اس جعلی کے لیے انہوں نے کوئی اس کی فورنزک کا کوئی کمپلین بھی نہیں کی ہے. تو جب وہ اصلی ہے تو اسی بیس پہ تو یہ فوجی عدالتوں سے ان کو سزا ہی ہوئی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ شکر کرے کہ 2 سال 3 سال سزا ہی ہوئی ہے. 10 سال یہی کہ لوگ جو ٹرمپ کے لوگ تھے, ان کا پیٹی بھائی ٹرمپ کے جو لوگ تھے جنہوں نے کیپٹل ہل پہ جو فوجی تنصیبات بھی نہیں تھے ان پہ حملہ کرنے والے کو 19 سال سزا ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتا دے کہ یہاں تو فوجی تنصیبات ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ اگر مقدمات جو ان کو سزا ہوئی ہے 2 سال سے 10 سال تک, یہ اگر دہشت گردی کی عدالت میں ہوتے تو ان کو 25 سے 50 سال سزا ہوتی. تو میں آپ کے توسط سے ان کی والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے بچے ان کے بہکاوے میں تو آ گئے جنہوں نے پاکستان سر پہ اٹھایا, لیکن آپ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے, ان کی اپیل نہ کرے کیونکہ اپیل میں سزا بڑھ بھی سکتی ہے, یہ بھی قانون ہے. اچھا, یہ جو ملٹری کورٹ سے جو سزائیں ہوئی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں اپیل میں اگر یہ لوگ جائیں گے تو ان کی سزائیں مزید بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں سزا تو یہی ہوتا ہے نا, اپیل تو یہی ہوتا ہے کہ سزا ختم بھی ہو سکتی ہے, سزا بڑھ بھی سکتی ہے. اتنے سارے شواہد جو آپ کے چینل دوسرے نے سب کو دکھایا, جس کو انہوں نے جعلی بھی نہیں قرار دیے, خود اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے, تو اسی ریکارڈنگ کی بیس سے تو سزا بھی ہے. تو یہ اگر ہائی کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے, تو یہی ساری چیزیں ایویڈنس ہوں گے. جب یہ ساری چیزیں ایویڈنس ہے, ان کو انہوں نے غلط بھی نہیں کہا, جعلی بھی نہیں کہا, تو آپ مجھے بتا دو تو پھر سزا سے کون بچا سکتے ہیں؟ اچھا مندوخیل صاحب یہ بتائیے گا, چلیں گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے یا مذاکراتی کمیٹی کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے ان تمام لوگوں کو ریلیز کر دے, لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ ہے, اس میں کون سی غلط چیز ہے؟ اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جاتا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. گورنمنٹ کو اس میں یا پیپلز پارٹی کو اس میں کیوں لگتا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو اس وقت ہوتا
کہ کئی یا کہ اس انکوائری میں ابہام شامل ہوتا. آپ مجھے بتاؤ عمران خان کا اپنا بانجا احسام نیازی جو پتلون لہرا رہا تھا, خود ویڈیو بنا رہا تھا, اس میں کیا انکوائری ہوگی؟ کیا اس میں کیا انکوائری ہوگی کہ عمران خان کا بانجا ہے؟ اس میں کیا انکوائری ہوگی کہ یاسمین راشد صاحبہ نے جو ویڈیو بنائے, جو تقریر کی ہے اور وہ جھوٹی بھی نہیں ہے, نہ ان کو جھوٹی قرار دیا, اس کی کیا انکوائری ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایک لوگ جو کرنل شیر خان کو مجسمہ پٹخ کے مارا, کیا ان لوگوں کو انہوں نے شناخت کے بعد یہ کہا ہے جو تصویریں آئی کہ ہمارے لوگ نہیں ہے؟ انہیں تو ایک بھی آدمی نہیں نکالا. جب ایک آدمی نہیں نکالا تو جوڈیشل انکوائری کس چیز کی؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ جوڈیشل انکوائری چاہتا ہے ٹاپ کے 3 ججز میں. سب کو پتا ہے کہ ٹاپ کے 3 ججز میں 2 ان کی حمایتی ہے, وہ ان کے حق میں فیصلہ دیں گے. آپ مجھے بتا دو کہ جب وہ سب کو پتا ہے کہ 2 ججز ان کی حمایتی ہے, وہ ان کے حق میں فیصلہ دیں گے, اور اگر ان کے خلاف بھی دے دیا ہے تو ان کی بھی کارٹون بنا کے سوشل میڈیا پہ کر لیں گے. تو میں کروں گی یہ دونوں مطالبے ان کے بے سرے ہیں. دونوں مطالبے این آر او ہے جو مانگ رہا ہے, منہ پہ تو کہتے ہیں این آر او نہیں مانگتے, تو یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمران خان کے مقدمات ختم کرو, تو یہ انکوائری کمیٹی, یہ جو مذاکراتی کمیٹی یہ ختم کرے گی. ان کے پاس اختیار ہے نہیں, لیکن چلیں اس چیز کے اوپر تو بحث ہو سکتی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ کے 3 ججز میں آپ کے بقول 2 وہ ہیں جو تحریک انصاف کی حمایتی ہیں, اور وہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیں گے. تو اس کے اوپر آپ بحث کر لیں, آپ ان کو شامل نہ کریں, آپ اور ججز پر مشتمل کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیں کم از کم. وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر یہ اپنی پسند کے ججز کو نہیں یہ کہے کہ جوڈیشل انکوائری کسی بھی جج کے اوپر بنا دے, تو یہ بات تو قابل قبول ہے. مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا جوڈیشل کمیشن تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ابہام شامل ہو. آپ مجھے بتاؤ یہ ساری فوٹیج ویڈیو تو آپ نے بھی دیکھے ہیں, تو اس میں ابہام کا ہے. ہوا کیا احسام نیازی نہیں ہے, اس کا ہمشکل مندخیل ہے؟ کیا اس کا جو نا ہمشکل کوئی اور آدمی ہے؟ یہ ابہام ہوتا نا تو یہ تو سب تسلیم کرے, یہ تو سب لوگ ان کے اپنے ہیں. اگر کسی سے انکار کیا ہے کوئی یہ ویڈیو غلط ہے, جعلی ہے, یا کسی نے گورنمنٹ نے بنا لی ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب سب کچھ صحیح ہے تو اسی بحث میں تو سزا ہوئی ہے. آپ مجھے بتاؤ ٹرمپ کے لوگوں نے جو کیپٹل ہل پہ کیا ہے وہ انہی شواہد کے اوپر تو سزا ہوئی ہے ان کو 19 سال.